نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا فائنل لیسن ہے انشاءاللہ اس بک کا، روزوں کے مسائل۔ امید ہے آپ سب کی تیاری اچھی چل رہی ہوگی۔ رمضان کریم کی آمد ہے اسی ہفتے میں انشاءاللہ۔ اس بک کو تب تک ہم کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہمارے کوئی سوالات رہ جاتے ہیں یا ہمارے کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا کوئی بات جو نہیں سمجھ میں آتی ہے انشاءاللہ تو ہم اس کو بھی ڈسکس کر سکتے ہیں کلاس کے بعد بھی۔ ٹھیک ہے، اپنی بک اوپن کرتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی فضیلت اور اس کے مسائل۔ آج ہمیں اس ٹاپک سے سٹارٹ کرنا ہے انشاءاللہ۔ لیلۃ القدر میں عبادت گزشتہ گناہوں کی مغفرت کا باعث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دیکھیں، لیلۃ القدر لیلہ رات کو کہتے ہیں، اور القدر یعنی قدرت والی رات۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ رات جو ہے وہ قدرت کے اعتبار سے بھی بہت افضل ہے، یا اس رات میں تقدیریں لکھے جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بندے کے لیے قدر نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضیلتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو یہ رات جو ہے وہ بہت قدر والی رات ہے، ہمیں اس رات کی بے حد قدر کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے اس حدیث مبارکہ سے جیسے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس رات میں اسپیشلی تو جو آپ عبادت کرتے ہیں تو پچھلے گناہوں کی مغفرت کا سبب بن جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ رات میں قیام کر رہے ہیں، قیام میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے اندر آپ نے قرآن کی تلاوت کی، اس کے بعد آپ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس دعا کی قبولیت کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، اور آپ کی اور ہماری مغفرت کے اسباب جمع ہو جاتے ہیں، مہیا ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو لیلۃ القدر کی سعادت سے محروم رہنے والا بہت ہی بد نصیب ہے۔ جیسے ہم نے ابھی اوپر پڑھا، اس کے اتنے ورچیوز ہیں، تو جو ان ورچیوز کو نہیں سمجھ رہا تو وہ کہیں نہ کہیں ان لکی ہے کہ بد نصیب ہے وہ۔ کیسے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو مہینہ تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی اس کی ورچیوز میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ یہ ایک اکیلی رات ایسی ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ یعنی اگر آپ کو کوئی بول رہا ہے کہ آپ نے اپنا تھوڑا سا اماؤنٹ لگایا کسی بزنس میں اور آپ کو اس کا کروڑوں کا پروفٹ ہو رہا ہے، پھر کوئی اس جگہ میں انویسٹمنٹ نہیں کر رہا، اور وہ بھی ایسا بزنس کہ جس میں لاس کا کوئی چانس ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کو اپنی انویسٹمنٹ کرنی ہے، آپ کو اپنا کام اچھے سے کرنا ہے، اس کے بعد آپ کو اس کا بدلہ ملنا ہی ملنا ہے، ملٹی پلائی ہو کے۔ تو یہاں بتا دیا گیا کہ 1000 مہینے اگر آپ کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے عبادت کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں مغفرت کی، تب بھی اتنا اجر نہیں ہوگا جتنا صرف اس ایک رات میں آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ پھر کوئی اس رات میں سو جائے یا باتوں میں بزی ہو جائے یا پھر سڑکوں پہ نکلا ہوا ہو، شاپنگ کرنے کا ہمیں اس ٹائم اگر ہمیں وقت نہیں ملتا تو ہم راتوں میں جاتے ہیں، آخری راتوں میں آپ دیکھیں گے کتنا ہجوم ہوتا ہے باہر بازاروں میں، کہ تو ان راتوں میں اگر ہم ان راتوں سے محروم رہتے ہیں لیلۃ القدر کی، تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ محرومی کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، نیز فرمایا لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے، کہ یعنی اس کی نصیب میں ہی نہیں تھا کہ وہ اس رات میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے مانگے، بخشش مانگے، یا آپ بہت کچھ ہوگا جو آپ نے ابھی تک مانگنا ہوگا پورے سال میں، آپ کی پوری لائف میں بہت سارے ایسے مراحل گزرے ہوں گے، آپ سے کتنے لوگوں نے کہا ہوگا یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، یا مشکلات میں ہیں، مسلمان مشکلات میں ہیں، آپ کی جاننے والے مشکلات، آپ سب کے لیے ان دعاؤں کی لسٹ بنا کے رکھیے اور خصوصی طور پہ ان راتوں میں مانگیے۔ کہ نماز پڑھے، آپ نماز کو تھوڑا سا حصہ دیا، آپ نے نفل نماز پڑھی، آپ نے قرآن کی تلاوت کی، اس کے بعد جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ سے استغفار کر کے سب کے لیے دعائیں مانگے، اور خصوصی طور پہ امت کے لیے دعائیں مانگے۔
پھر بتایا کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی یہ طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے آخری عشرے 10 دن، ٹھیک ہے، جو آخری عشرہ کیا ہوتا ہے، عشر جو ہے 10 کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں، تو یہ آخری جو 10 دن ہوتے ہیں، خصوصی طور پہ یہ جو دن ہوتے ہیں عربی میں وہ راتوں کے اس سے اسٹارٹ ہوتے ہیں، یعنی آپ رات سے یہ دن کو کاؤنٹ کرنا اسٹارٹ کریں گے کہ ایک یوم جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یوم جو ہو گیا یہ آخری کے 10 راتیں جو ہماری ہیں رمضان کریم کی، وہ افضل راتیں ہیں، اور انہی راتوں میں آپ کو لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہوگا۔ پھر رمضان کے آخری عشرے میں بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے، خصوصی طور پہ دیکھیے پورے عشرے کی بات کی گئی ہے، لیلۃ القدر کی فضیلت تو ہے ہی، لیکن ہمیں یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ لاسٹ کے 10 ڈیز میں ہم جتنے بھی کام ہیں وہ پہلے کر کے رکھیں۔ اگر ہم آفس گوئرز ہیں، اگر ہم بزنس کرنے والے ہیں، یا ہم گھروں کے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، صفائیوں میں مشغول ہوتے ہیں، یا ہمیں کپڑے بنانے ہیں، جو بھی کام کرنا ہے ہمیں اگر ابھی موقع ہے تو ابھی کر لیں، ادروائز آپ کوشش کریں کہ لاسٹ 10 ڈیز سے پہلے پہلے سارے کام ہو جائیں۔ Okay. بس لاسٹ میں ہم کو تھوڑا ٹچ اپ کرنا ہو کہ جو ضرورت کی چیز ہے وہ لاسٹ مومنٹ پہ آپ کو کرنی ہے، تب آپ کر لیں، اس کے علاوہ آخری کے 10 دن عبادت کے لیے مخصوص کر دیں۔ رمضان کے آخری عشرے میں اپنے اہل و عیال کو عبادت کے لیے خصوصی ترغیب دلانا یہ بھی مسنون ہے۔ آپ نے اپنی پریپریشن بھی کر لی، اسی طرح آپ اپنے گھر والوں کو بھی بتائیے، ان کو بھی اویئر کیجیے کہ آپ کو جو کام کرنے ہیں آپ ابھی کر کے رکھ لیں، لاسٹ کے عشرے میں ہم سب مل کے عبادت کریں گے انشاءاللہ، تو ان کو بھی موٹیویٹ کرنا ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رمضان کے آخری عشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقی دنوں کی نسبت عبادت میں زیادہ کوشش فرماتے تھے کہ ہماری لائف میں کوئی انسیڈنس ہونا ہو، ہمارا کوئی ایگزام ہو، یا گھر میں کوئی فنکشن ہونا ہو، تو اس کی تیاریاں پہلے سے چلتی ہیں۔ اسی لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی سے آپ لوگ اس چیز کو ڈسکس کریں گے تو ایسا نہیں ہو کہ جیسے کل سے لیلۃ القدر کی راتیں اسٹارٹ ہونے والی ہیں تو آج آپ نے بولا تو وہ پریپیئرڈ نہیں ہوتا انسان۔ اسی لیے آپ پہلے سے مائنڈ میک اپ کر کے رکھیں کہ لاسٹ 10 ڈیز میں تو کچھ نہیں کرنا اور سوائے عبادت کے جتنا ہو سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب رمضان کے آخری 10 دن شروع ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ آپ پوری طرح سے تیار ہو جاتے تھے، چوکس ہو جاتے تھے، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے۔ تو آپ کا جو جگانا ہے ان کو تیار کرنا ہے، یہ آپ کو سنت کا ثواب دلائے گا انشاءاللہ۔ پھر آخری عشرے کی تمام راتوں میں جاگنے کی فرصت نہ پانے والوں کے لیے لیلۃ القدر کا بھرپور ثواب حاصل کرنے کے لیے 2 اہم احادیث، یعنی اگر آپ اتنا بزی ہیں کہ آپ ہر رات نہیں جاگ سکتے، طبیعت پہ گرا گزرتا ہے، یا آپ کو صبح میں جانا ہوتا ہے، اپنے ڈیوٹی آرس پہ نکلنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ کے لیے جو 2 احادیث مبارکہ ہیں، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان میں امام کے واپس ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا، یعنی آپ نے نماز تراویح باجماعت ادا کی، اس کے لیے ساری رات قیام کا ثواب لکھا جائے گا۔ ایسے ہی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی اس نے گویا نصف رات قیام کیا، اور جس نے نماز عشاء باجماعت ادا کرنے کے بعد صبح کی نماز باجماعت ادا کی تو اس نے گویا ساری رات قیام کیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے دونوں احادیث سامنے ہمارے موجود ہے کہ آپ کم سے کم رات کی نماز جو ہے باجماعت ادا کرنے کی کوشش کریں تراویح کے ساتھ میں، اور ایسے ہی صبح میں جب آپ سحری کر لیتے ہیں اس کے بعد فجر کی نماز بھی کوشش کریں کہ باجماعت ادا کریں، انشاءاللہ پوری رات کو آپ کو جاگنے کا ثواب ملے گا۔ رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے تلاوت قرآن اور انفاق فی سبیل اللہ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بہت سخی تھے، یعنی آپ جو تھے سوچتے نہیں تھے کہ اگر میں نے اس کے ساتھ بھلائی کی تو یا نیکی کی، یا پھر میں نے صدقہ کیا تو میرے پاس کیا بچے گا، یا فلاں شخص جو ہے وہ اس کا حقدار نہیں ہے، یا یہ تو اس طرح کے لوگ ہیں ان کے ساتھ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، نتھنگ، کچھ نہیں۔ آپ بھلائی کرتے تھے سب کے ساتھ، اور بھلائی میں سب سے زیادہ سخی تھے، سوچتے نہیں تھے بھلائی کرتے ٹائم پہ۔ لیکن رمضان میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ اور بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ آپ یہ سوچیں کہ ان کی انتہا کیا ہوگی رمضان کریم میں، کہ اس میں اور زیادہ انتہائی سخی ہو جایا کرتے تھے آپ۔ رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا کرتے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن مجید سناتے۔ آپ یہ دیکھیے فرشتہ وہی ہیں، ان کا نزول کبھی کبھار ہوا کرتا ہے، یوزولی نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مرتبہ تو ایسا ہے کہ ان کا انتظار کیا تھا، آپ ان کی ویٹ میں رہتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی آنے کا، وحی آنے کا انتظار کرتے تھے۔ اور یہ مہینہ ایسا بابرکت ہے
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر رات آپ سے مل رہے ہیں، کہ ایوری نائٹ، یعنی یہ رات کتنی زیادہ اہم ہے۔ جو ہمارے سامنے یہ مہینہ آ رہا ہے، یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، اتنی زیادہ اس رات کی فضیلت ہے، ان راتوں کی فضیلت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ہر رات آیا کرتے تھے۔ آپ کیا کرتے تھے دیکھیے رات میں آ کے؟ کچھ اور کام کا ذکر نہیں ہے یہاں پہ، ذکر ہے کہ قرآن مجید سنایا کرتے تھے، یعنی اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کا کتنا زیادہ ثواب ہے۔ جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ کی سخاوت تیز ہواؤں سے بھی بڑھ جاتی تھی دادا۔ پھر دیکھیے لیلۃ القدر میں یہ دعا پڑھنی مسنون ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں شب قدر پالوں تو کون سی دعا پڑھوں؟ یعنی آپ راتوں میں جاگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو کوئی نہ کوئی چیز، کوئی مخصوص عبادت، کوئی مسنون عبادت ہے وہ، جس سے ہمارے لیے فائدہ ہو یا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زیادہ ریوارڈ حاصل کر سکیں، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر دیا گیا۔ حضرت عائشہ نے آپ سے پوچھ لیا یا رسول اللہ کوئی چیز ایسی بتائیں، کوئی دعا ایسی بتائیں کہ ہم اس رات کا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں اس مختصر سی دعا میں بھی۔ آپ یہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کہو یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما۔ یعنی دعا کیا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ ان راتوں کی خاص دعا ہے، اور اس کے علاوہ بھی آپ بخشش کے لیے اس کو ایز استغفار یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو استغفار کے لیے جو ہمارے پاس اور کلمات ہیں اس میں آپ اس کو بھی ایڈ کر لیں، اور ہر نماز کے ساتھ ان کو ابھی سے پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ پھر ہے صدقہ فطر کے مسائل۔ صدقہ فطر کب دیتے ہیں ہم؟ رمضان کے روزوں کے بعد، ٹھیک ہے۔ صدقہ فطر جو ہے یہ فرض ہے، جو ہم عید کی نماز سے پہلے نکالتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ صدقہ فطر ہوتا ہے۔ صدقہ فطر کا مقصد روزے کی حالت میں سرزد ہونے والے گناہوں سے خود کو پاک کرنا ہے۔ یعنی یہ ہم صدقہ کیوں نکالتے ہیں کہ ہم سے جتنے بھی گناہ ہو جاتے ہیں روزے کی حالت میں، ہم سے کوئی نہ کوئی ہو سکتا ہے کوئی گناہ ایسا ہو، صغیرہ یا کبیرہ گناہ ہو گیا ہو جو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی جن کے بارے میں مانگ بھی نہ پائے ہوں۔ کبیرہ کی تو ہم کو آئیڈیا ہوتا ہے، کتنے ہی صغیرہ گناہ ایسے ہوں گے جو رمضان میں ہم روزے کی حالت میں کر بیٹھتے ہوں گے، ٹھیک ہے، کسی کے بارے میں کچھ کہہ دینا یا نعوذ باللہ اللہ سے کوئی ایسے شکوے کے کلمات ادا کر دینا۔ تو جن بھی وجوہات کی وجہ سے ہمارے روزے افضل اور احسن طور پہ ہم سے ادا نہیں ہو پائے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سب سے زیادہ خوبصورت ہے، سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، اور وہ عبادت بھی ایسے ہی پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تو ہم لوگ اس لائق نہیں ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جتنا اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں ہم ان کے حساب سے عبادت کر سکیں، بہترین عبادت کر سکیں۔ اسی لیے ہمارے روزوں میں جو کمی ہوگی اس کی میل کچیل کو دور کرنے کے لیے، اس کے نقص کو دور کرنے کے لیے ایک طرح سے یہ کفارہ ہے ہمارا، کہ اس حالت میں جو ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں تو ہمارے روزے پاک صاف ہو کے ہماری طرف سے یہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو پہنچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے قبول فرما لیتا ہے، اور ہمارے جو روزے ہیں وہ پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ یہ فضیلت ہے اس کی، صدقہ فطر کی۔ اور صدقہ فطر نماز عید سے قبل ادا کرنا چاہیے۔ آپ نماز پڑھنے سے پہلے ہی اس کو ادا کر دیں گے، ورنہ اگر نماز آپ نے پڑھ لی فجر کی، ٹھیک ہے، یا پھر نماز عید، فجر کے بعد جو ہوتی ہے نماز جو ہے عید کی، اگر وہ ادا ہو گئی ہے تو اس کے بعد وہ عام صدقہ شمار ہوگا۔ صدقہ فطر کے مستحق وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ کس کو دیں گے صدقہ فطر؟ تو جو لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں وہی لوگ صدقہ کے مستحق ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر روزے دار کو بےہودگی اور فحش باتوں سے پاک کرنے کے لیے، نیز محتاجوں کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے فرض کیا ہے، کیونکہ اگر آپ اس کو عید کی نماز سے پہلے دے دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ اس کا استعمال کر کے اپنے عید کے لیے کھانے کا سامان منگوا لیں، کپڑے پریپیئر کر لیں اپنے، ٹھیک ہے۔ تو جس نے نماز عید سے پہلے ادا کیا اس کا صدقہ فطر ادا ہو گیا، اور جس نے نماز عید کے بعد ادا کیا اس کا صدقہ فطر عام صدقہ شمار ہوگا، یعنی اس کی وہ فضیلت نہیں ہوگی جو صدقہ فطر کی ہے۔ پھر دیکھیے صدقہ فطر کی مقدار 1 صاع ہے، جو 3.25 سیر یا 2.5 کلو گرام کے برابر ہے۔ یہ 2.5 کلو گرام جو ہے آپ کو صدقہ فطر نکالنا ہے ایک پرسن کے لیے۔ پھر صدقہ فطر ہر مسلمان پہ، چاہے وہ غلام ہو یا آزاد ہو، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، روزے دار ہو یا غیر روزے دار ہو، صاحب نصاب ہو یا نہ ہو، یعنی وہ نصاب میں بھی نہیں آتا، جس کے اوپر زکوٰۃ فرض بھی نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ نکالے، لیکن وہ مسلمان ہے، جیسے ہم نے اوپر پوائنٹس پڑھے سارے، اور وہ اس کے بعد میں چھوٹا بڑا کوئی بھی ہو،
ٹھیک ہے، یہاں تک کہ اگر بچہ سمجھ لیں آپ عید سے پہلے پیدا ہوا ہے، کچھ ٹائم پہلے بھی پیدا ہوا ہے، تو بھی آپ کو اس کا صدقہ فطر نکالنا ہے، یہ سب پر فرض ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا صدقہ فطر 1 سا کھجور یا 1 سا جو غلام آزاد مرد عورت چھوٹے بڑے ہر مسلمان پر فرض کیا ہے کہ 1 سا کھجور دیکھیں یا جو بھی آپ کے ہاں کھایا جاتا ہے۔ پھر جس شخص کے پاس ایک دن رات کی خوراک میسر نہ ہو وہ صدقہ ادا کرنے سے مستثنیٰ ہے۔ کس کو ایکسکیوز کیا گیا کہ وہ صدقہ فطر نہیں دے سکتا ہے؟ کہ اگر اس کے پاس ایک دن رات کی خوراک بھی نہیں ہے، یعنی اس کے پاس اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ خود بھی کھا لے، تو وہ کسی اور کو کہاں سے دے گا؟ پھر صدقہ فطر غلے کی صورت میں دینا افضل ہے۔ اگر آپ دینا چاہتے ہیں کسی کو تو رقم سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو اناج کی فارم میں ہی دیں، جس بھی فارم میں، جیسے ہم نے اوپر مینشن کیا ہے نا کہ ابھی نیچے دیکھیے اس کے نیچے مسئلہ آتا ہے کہ آپ کس طرح سے دے سکتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ غلے کی فارم میں ہی دیں۔ اگر نہیں دے سکتے ہیں، اگر لگتا ہے آپ کو کسی اور باقی چیزوں کی بھی ضرورت ہے، تو آپ پھر اس کو پیسے کی فارم میں دے دیں، لیکن افضل آپ کے سامنے مینشن ہے کہ غلے کی صورت میں افضل ہے۔ اور کیا کیا دیا جا سکتا ہے؟ گیہوں، چاول، جو، کھجور، منقع یا پنیر، ان میں سے جو چیز زیر استعمال ہو، یعنی آپ جو استعمال کرتے ہیں یا آپ کو پتہ ہے جس کو آپ دے رہے ہیں اس کے یہاں زیادہ استعمال ہوتا ہے، وہی اس کو دینی چاہیے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صدقہ فطر 1 سا غلہ یا 1 سا جو یا 1 سا کھجور یا 1 سا پنیر یا 1 سا منقع دیا کرتے تھے۔ پھر صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت آخری روزہ افطار کرنے کے بعد شروع ہو جاتا ہے، یعنی آپ نے آخری جو روزہ تھا اس کا آپ نے افطار کر لیا، اس کے بعد سے ٹائم سٹارٹ ہو گیا ہے نماز سے پہلے تک، ٹھیک ہے؟ کسی کو بھی دے سکتے ہیں جو مستحق ہے، اور اس میں سے کسی بھی ٹائم میں آپ دے سکتے ہیں، لیکن عید سے 1 یا 2 دن پہلے ادا کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مستحق ہے اور وہ عید کے کپڑے بنانا چاہتا ہے اپنے، تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ 1 2 دن پہلے بھی دے سکتے ہیں اس سچویشن میں، ادروائز آپ کو افطار کے بعد ہی دینا ہے۔ لیکن جہاں آپ کو لگتا ہے واقعی ضرورت ہے، ان کو پیسے چاہیے تھے، ان کو عید کے لیے سامان لے کر آنا ہوگا، ایک دم سے ہو سکتا ہے لاسٹ مومنٹ پہ کسی کے پاس ایسا ریسورسز موجود نہ ہو کہ وہ کل کے لیے تیاری کر سکے، وہ پہلے سے سامان لانا ہو، کہیں پہ سامان ختم ہو رہا ہو، اسی لیے اکارڈنگ ٹو سچویشن آپ اس کو 1 یا 2 دن پہلے بھی دے سکتے ہیں۔ صدقہ فطر گھر کے سرپرست کو گھر کے تمام افراد، بیوی، بچوں اور ملازموں کی طرف سے ادا کرنا چاہیے، یعنی جو گھر کا سرپرست ہے وہ ان سب کی طرف سے ادا کر سکتا ہے۔ اس کی حدیث دیکھیے، حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما گھر کے چھوٹے بڑے تمام افراد کی طرف سے صدقہ فطر دیتے تھے، حتیٰ کہ میرے بیٹوں کی طرف سے بھی دے دیتے تھے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر وہ ان کے غلام تھے حضرت نافع، تو ان کی بھی طرف سے اور ان کے بچوں کی طرف سے بھی آپ دے دیا کرتے تھے۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما ان لوگوں کو دیتے تھے جو قبول کرتے اور عید الفطر سے 1 یا 2 دن پہلے بھی آپ دے دیتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی ہمارے سامنے موجود ہے 1 یا 2 دن پہلے بھی ہم دے سکتے ہیں۔ اب آئیے نماز عیدین کے مسائل کی طرف۔ عید کی جو نماز ادا کرنی ہے اس سے ریلیٹڈ کیا ہمارے پاس مسنون احکامات ہیں۔ عید کے روز غسل کرنا، خوشبو لگانا اور مسواک کرنا مستحب ہے، ٹھیک ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس روز یعنی جمعے کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے، لہٰذا جو شخص جمعے کے لیے آئے اسے چاہیے کہ غسل کرے، اگر خوشبو میسر ہو تو وہ لگائے اور مسواک بھی کرے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ جو جمعے کے دن کی فضیلت ہے، ایسے ہی عید کے دن کے بارے میں بھی بتایا، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ جمعے کے دن کو بھی عید کا دن مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ اس طرح سے نہیں مانیں گے جس سے کہ مسلمانوں کی رمضان کے بعد عید ہوتی ہی ہے، لیکن جمعے کا دن بھی کیونکہ ایک مسلمانوں کے لیے عید کی طرح ہوتا ہے، اسی لیے آپ کے اوپر یہ چیز مستحب ہے، آپ کو لازم ہے کہ آپ غسل کریں، کوشش کریں کہ غسل کریں۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ مرد حضرات جب نماز کے لیے جاتے ہیں وہ خوشبو لگا سکتے ہیں، اگر عورتیں گھر میں ہیں، گھر میں رہ کے عبادت کر رہی ہیں، تو وہ گھر میں خوشبو لگا سکتی ہیں، اور پھر مسواک کرنا بھی مستحب ہے۔ عید کے روز اچھے کپڑے پہننا بھی مستحب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے روز سرخ دھاریوں والی چادر پہنا کرتے تھے، یعنی اسپیشلی اس دن اہتمام کرنا اچھے لباس کا، یہ بھی آپ مسنون سمجھ کے کریں انشاءاللہ، تو اس کا بھی ثواب ہوگا۔ ایک ہمیں معلوم ہے خوشی ہے، ٹھیک ہے، رمضان کے بعد عید آئی، ہمارا تہوار ہے، ہمیں اس میں خوشی منانی ہے، لیکن آپ کی اور ہماری جو بھی ہم عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی ہماری نیت ہوتی ہے، اگر ہم اس کے اندر یہ چیز اور ایڈ کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے، ہمیں ایسا کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیے اس میں مائنڈ میک اپ کیا جا رہا ہے انسان کا، کہ وہ آل ٹائم اویئر ہے کہ اس کے رسول نے کیا کیا اور اس کے اللہ کو، اس کے رب کو کیا پسند ہے۔
اسی لیے اس انٹینشن کے ساتھ بھی آپ اپنی تیاری کیجیے گھر کی، اچھے سے سجائیے اپنے گھر کو، یا پھر آپ کیا کرتے ہیں صاف ستھرا کر کے اچھے کا لباس پہنتے ہیں، بچوں کے اچھے کپڑے بناتے ہیں، ان سب میں آپ جو ہے مسنون ہونے کی سنت کی نیت کریں انشاءاللہ، تو اس کا ثواب بھی آپ کو اس کے ساتھ ملے گا۔ پھر عید الفطر کی نماز کے لیے جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا سنت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن کھجورے کھائے بغیر عیدگاہ کی طرف نہیں جاتے تھے۔ یعنی آپ کیا کرتے تھے، میٹھی چیز کھانی ہے تو آپ کھجورے، ایٹ لیسٹ آپ کے پاس کھجور ہے گھر میں تو آپ کھجور ہی کھا کے جائیں نماز کے لیے، کیونکہ نماز سے پہلے آپ کو میٹھا کچھ نہ کچھ کھانا چاہیے۔ آپ کھائے بنا نہیں جایا کرتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھجورے تاک کھاتے تھے، یعنی آج جب کھجورے کھایا کرتے تھے تو آپ تاک یعنی آڈ نمبرز کے حساب سے کھایا کرتے تھے، 1 3 5 7، اور اس کو ہم اپنا معمول بھی بنا لیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم کبھی کوشش کرتے ہیں عید کے علاوہ بھی یہ کبھی بھی کھاتے ہیں تو ہم کوشش کریں کہ ہم اس کو تاک عدد میں ہی کھائیں۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ رولنگ آ گئی ہے، لیکن محبت میں بس کہ اللہ تعالیٰ بھی وطر ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی وطر چیزیں پسند ہے، اسی اعتبار سے بھی آپ اس کو آڈ کر سکتے ہیں۔ پھر عید الاضحیٰ کے روز اپنی قربانی کا گوشت پکا کر کھانا اور اس سے پہلے کوئی چیز نہ کھانا مستحب ہے۔ اب یہاں پر جو آیا دیکھیے، جو آپ کی جو عید الاضحیٰ ہوتی ہے اس روز بھی آپ تب تک جب تک صبح ہوتی ہے اس کے بعد سے فجر کی نماز کے بعد سے آپ کوشش کریں کہ جب تک قربانی نہیں ہو رہی تب تک آپ کچھ نہ کھائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب آپ کچھ کھاتے ہیں تو وہ قربانی کے گوشت میں سے ہی کچھ نہ کچھ کھائیں، اسی میں سے کچھ پکا کر کھائیں، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں کھاتے آپ، تو اس میں بھی آپ کو سنت کا ثواب مل رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن بریدہ اپنے باپ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے روز کھائے بغیر گھر سے نہیں نکلتے تھے، اور عید الاضحیٰ کے روز نماز عید سے پہلے کوئی چیز تناول نہ فرماتے تھے۔ تھوڑا سا فرق آ گیا ہے، اسی لیے یہاں پہ کلیئر کر دیا کہ آپ جب اگلی عید آئے گی تو اس کے لیے بھی پہلے سے پریپیئر ہوں کہ اس عید میں ہمیں کچھ نہیں کھانا ہے جب تک قربانی کا گوشت ہم نہیں پکا لیتے، یہ افضل ہے اور مستحب ہے، اور جو ہماری عید الفطر ہوتی ہے اس میں ہم میٹھی چیز کھائے بغیر نہ نکلے۔ پھر نماز عید بستی سے باہر کھلے میدان میں پڑھنا سنت ہے، ٹھیک ہے۔ کھلے میدان میں یہ زیادہ بہتر ہے، مسجدوں سے زیادہ بہتر ہے کہ کھلے میدان میں پڑھیں۔ پھر نماز عید کے لیے خواتین کو بھی عیدگاہ میں جانا چاہیے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دونوں عیدوں کے دن ہم حیض والی اور پردہ نشین یعنی تمام عورتوں کو عیدگاہ میں لائیں تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز اور دعا میں شرکت کریں۔ یعنی آپ کسی بھی حالت میں ہیں کوشش کریں کہ عید کی نماز میں ضرور ضرور شامل ہو، دونوں عیدوں کی نمازوں میں۔ اگر آپ حیض کی حالت میں ہیں تو آپ کو نماز کی جگہ میں نہیں آنا ہے، اس جگہ سے تھوڑا دور ہے، آپ نماز نہ پڑھیں، لیکن باقی سچویشن میں کیا ہے کہ آپ وہاں پہ جائیں تاکہ جو تکبیرات پڑھی جا رہی ہیں، خطبہ دیا جا رہا ہے، دعا ہو رہی ہے، آپ اس میں شریک ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ جو اسپرٹ ہوتا ہے نا، ایک یونٹی والی اسپرٹ ہونا، ایک فیسٹیول کی اسپرٹ ہونا، لوگوں کو اکٹھا دیکھنا، یہ ساری چیزیں بھی ہم لوگوں کی نیڈ ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ عورتوں کو گھر میں پسندیدہ کیا گیا ہے کہ ان کی نماز، ان کی عبادت گھر کے اندر ہے، یہ پسندیدہ ہے۔ تو ہم یہ جو چیز ہوتی ہے مسلمانوں کی رونقیں ہونا، محفلیں ہونا، ان چیزوں سے محروم رہ جاتے ہیں، اور یہ چیزیں گیدرنگز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں، ایمان کی موٹیویشن کے لیے بھی بہت ضروری ہوتی ہیں۔ اسی لیے ایک ہمارے سامنے ایک منظر آتا ہے، مجلس کا ایک موقع ہے عید کے دن میں، تو کم سے کم اس میں ہم ضرور شریک ہوں۔ اس کے علاوہ بھی ہم اہتمام کریں کہ اللہ کی دین کی محفلوں میں، مجلسوں میں ضرور شامل ہو، بنفس نفیس بھی، یعنی آف لائن بھی کوشش کریں کہ کہیں نہ کہیں آپ ضرور شامل ہو، کسی ادارے سے جڑے ہوں، تاکہ آپ بھی ایک محفل کا، ایک جماعت کا ساتھ محسوس کریں۔ پھر نماز عید کے لیے پیدل جانا اور واپس آنا سنت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ پیدل جاتے اور پیدل ہی واپس تشریف لاتے، یہ بھی مسنون ہے، ٹھیک ہے۔ آپ بائکس پہ بھی جا سکتے ہیں، بہت دور ہے، آپ رکشہ وغیرہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ پیدل جاتے ہیں تو یہ چیز جو ہے مسنون ہے، اور واپس بھی پیدل آنا۔ پھر عیدگاہ جاتے ہوئے بکثرت تکبیریں کہنا سنت ہے۔ جب تک آپ راستے میں ہیں، باتیں کرنے کے بجائے، کچھ اور ڈسکس کرنے کے بجائے کوشش کریں کہ صرف تکبیرات پڑھیں، یہ سنت بھی ہے، اور انشاءاللہ اس سے آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما عید کے دن صبح صبح سورج نکلتے ہی عیدگاہ تشریف لے جاتے اور عیدگاہ تک تکبیریں کہتے جاتے، پھر عیدگاہ میں بھی تکبیریں کہتے رہتے، یہاں تک کہ جب امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جاتا تو تکبیریں پڑھنا چھوڑ دیتے۔ اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے نماز عید پڑھی ہو تو آپ کو اس کا آئیڈیا ہوگا کہ جب تک یہ خطبہ سٹارٹ نہیں ہوتا، لوگ شامل ہوتے رہتے ہیں، تب تک تکبیرات چلتی رہتی ہیں۔ پھر عید الاضحیٰ کے موقع پر تشریق کے تمام دنوں میں کثرت سے تکبیریں کہنی چاہیے،
ٹھیک ہے، جب عید الاضحیٰ آتی ہے اس وقت میں بھی جو تشریق ایام تشریق ہوتے ہیں تب تک ہمیں تکبیریں کہنی ہوتی ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما تشریق کے تمام دنوں میں نمازوں کے بعد اپنے بستر پر، اپنے خیمے میں، اپنی مجلس میں اور چلتے پھرتے تکبیریں کہا کرتے تھے۔ پھر مسنون تکبیر کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ٹھیک ہے، یہ ایام تشریق کے بارے میں بھی ساتھ میں منشن ہے یہاں پہ، جو 11، 12، 13 ذی الحجہ ہوتی ہیں اس میں یہ تکبیر پڑھنی چاہیے، مسنون ہے، کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ پھر عیدین کی نماز تاخیر سے پڑھنا ناپسندیدہ ہے، یعنی آپ کوشش کریں کہ جیسے ہی وقت ہو جاتا ہے اس وقت میں آپ کو نماز ادا کرنی چاہیے، ڈیلے نہ ہو جائے، 8، 9، 10 اس طرح ایسا نہ ہو جائے کہ بہت زیادہ ڈیلے نہ ہو، یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، عید الفطر کی نماز کا وقت بتایا، دیکھیے اب کیا ہے، اشراق کی نماز کا وقت ہے۔ ٹھیک ہے، اشراق کی نماز کب ہوتی ہے؟ جب ہماری فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، اس کے 20 منٹ کے بعد سے اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو عید الفطر کا نماز کے وقت بھی تبھی سے شروع ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن بصر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ خود عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے لوگوں کے ساتھ عیدگاہ روانہ ہوئے تو امام کے دیر کرنے پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ ہم لوگ تو اس وقت نماز پڑھ کر فارغ بھی ہو جایا کرتے تھے اور وہ اشراق کا وقت تھا۔ یعنی آپ کے ٹائم میں کیا ہوا کرتا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ اتنا لیٹ آپ نے کر دیا ہے، حالانکہ جس وقت میں آپ نے نماز بھی شروع نہیں کری تب تک ہم نماز پڑھ کے فارغ ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہ چیز جو ہے ناپسندیدہ ہے، آپ اس میں ڈیلے نہ کریں۔ پھر عید الاضحیٰ کی نماز جلد اور عید الفطر کی نماز نسبتاً دیر سے پڑھنا مسنون ہے۔ دونوں میں بھی تھوڑا سا ڈفرینس ہے، اس لیے دیکھیے کمپیئر کیا جا رہا ہے تاکہ ہمیں دونوں پوائنٹ ساتھ میں سمجھ میں آتے رہیں کہ آپ جو عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ رہے ہیں وہ تھوڑی جلدی پڑھیں گے اور عید الفطر کی اس کے مقابلے میں تھوڑا سا ڈیلے کریں گے۔ ایسا نہیں ہو جیسے ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ بہت ڈیلے ہو گیا، یہ ناپسندیدہ نہیں ہے، تھوڑا سا دونوں نمازوں میں فرق ہونا چاہیے، ذرا سا آپ ڈیلے کر سکتے ہیں عید الفطر کی نماز کو۔ اس کی حدیث دیکھیے، حضرت ابو الحویرث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے گورنر عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ کو تحریری طور پر یہ ہدایت فرمائی کہ عید الاضحیٰ کی نماز جلدی پڑھو اور عید الفطر کی نماز تاخیر سے پڑھو اور لوگوں کو خطبے میں نیکی کی نصیحت کرو۔ تھوڑا سا آپ نماز کو ڈیلے کر سکتے ہیں اور اس درمیان آپ کو کیا کرنا ہے جب تک آپ تکبیرات پڑھ رہے ہیں، پھر جب امام کا وقت آتا ہے، جب وہ خطبہ دیتا ہے تو اس خطبے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ وقت دینا چاہیے، کیونکہ لوگ جمع ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کا دل بھی اس وقت میں، کیونکہ رمضان کے روزے رکھے ہوتے ہیں، اس کے بعد ہمارا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوتا ہے، عبادت کا شوق ہمارے اندر ہوتا ہے، تو اس وقت میں آپ لوگوں کو ترغیب دلائیں کہ نیکی کی نصیحت کریں تاکہ وہ اس رمضان کریم کے مہینے کے بعد بھی پورے سال انشاءاللہ اس نیکی کو کنٹینیو رکھیں اور وہ اللہ کی طرف اور زیادہ رجوع کریں۔ پھر کھلے میدان میں نماز پڑھنے کے لیے سترے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز یا کوئی دوسری نماز کھلے میدان میں ادا فرماتے، کیونکہ یہ مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، دیکھیے کہ آپ کھلے میدان میں ہیں تو آگے سے لوگ جا رہے ہیں، پیچھے سے لوگ جا رہے ہیں، اور آپ کی نماز کے آگے بالکل جہاں پہ ہمیں سجدہ کرنا ہے اس جگہ تک کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے آگے ایک سترہ رکھا ہو تاکہ اس جگہ سے لوگ نہ نکلیں۔ پہلے تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو سب سے آگے کی صفیں ہیں وہ مکمل کریں۔ ٹھیک ہے، جتنا جیسے لوگ آتے جائیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے جہاں جاتے ہیں، جہاں جگہ ملتی ہے وہیں بیٹھ جاتے ہیں اور آگے کی صفیں خالی رہتی ہیں اور وہیں پہ وہ نیت باندھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ تو اگر آپ بھی کبھی ایسا ہو، اس طرح کا دیکھیں تو لوگوں کو نصیحت کریں، بتائیں کہ آپ آگے کی صفیں پہلے مکمل کیجیے پھر پیچھے آئیے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ مسئلہ بھی آگے سے نکلنے کا ختم۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ لوگ آگے سے نکل سکتے ہیں تو آپ کیا کریں، آگے تھوڑا سا ستھرا رکھ لیں۔ اب یہ دیکھیے، جب نماز عید کی نماز یا کوئی دوسری نماز آپ کھلے میدان میں ادا فرماتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھالا گاڑ دیا جاتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے نماز ادا فرماتے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے، امام جو ہے وہ باقی لوگوں کے لیے ستھرا بن جاتا ہے، لیکن امام کے آگے بھی کوئی نہ کوئی ستھرا ہونا چاہیے تاکہ لوگ کھلے میدان میں آگے سے نہ نکل جائیں۔ پھر عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز 2 رکعت ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عید الاضحیٰ کی نماز 2 رکعت ہے، عید الفطر کی نماز 2 رکعت ہے، مسافر کی نماز 2 رکعت ہے، جمعے کی نماز 2 رکعت ہے، اور یہ مکمل نماز ہے، کم نہیں۔ یعنی آپ جو عید کی 2 رکعت پڑھ رہے ہیں یا مسافر 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے یا جمعے کی آپ نے دیکھا ہوگا جو نماز ہوتی ہے وہ 2 رکعت ہی ہوتی ہے، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی کمی کر دی ہے یا ثواب میں کمی ہو گئی ہے، نہیں، یہی مکمل نماز ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے یہی نماز کمپلیٹ ہے۔
جیسے ہم گھر میں ادا کرتے ہیں، ہمارے لیے 4 فرض ہوتے ہیں جمعے کے، تو ان لوگوں کے لیے جو جمعے کو مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں، امام کے ساتھ پڑھتے ہیں، جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں، تو وہ 2 رکعت میں ہی ان کو 4 کا ہی ثواب ملتا ہے، تو وہی ان کی مکمل نماز ہے۔ نماز عید کے لیے اذان ہے نہ اقامت۔ اب جب نماز عید پڑھیں گے تو اس سے پہلے آپ کو اذان اور اقامت کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1-2 مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ عیدین کی نماز اذان اور اقامت کے بغیر پڑھی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کوئی اذان اور کوئی اقامت ادا نہیں ہوئی اس سے پہلے۔ پھر دیکھیے عیدین کی نماز میں پہلے نماز اور پھر خطبہ دینا مسنون ہے، ٹھیک ہے۔ عیدین کی نماز جو ہوتی ہے اس میں آپ پہلے کیا کریں گے، نماز پڑھائیں گے اور اس کے بعد پھر خطبہ دیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عیدین خطبے سے پہلے ادا فرماتے تھے، یعنی آپ نے پہلے نماز عیدین ادا کر دی، اس کے بعد آپ خطبہ دیجیے لوگوں کو، یہ مسنون طریقہ ہو گیا۔ اور عیدین کی نماز میں 12 تکبیریں ہوتی ہیں، یہ مسنون ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7 اور دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5 تکبیریں کہنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے آزاد کردہ غلام حضرت نافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں کی نماز پڑھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5 تکبیریں کہیں، کہ اس طرح ٹوٹل 12 ہو گئیں۔ پھر نماز عید کی زائد تکبیروں میں ہاتھ اٹھانے چاہیے۔ یہ جو تکبیرات ہوتی ہیں نماز عید کی زائد تکبیرات جو ہیں، اس کے اندر ہاتھ اٹھانے کی حدیث ہمارے سامنے موجود ہے، اور یہ حدیث حسن ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے تھے، اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ ایسے ہی نماز عیدین کی 2 رکعتوں میں سے پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ پڑھنا مستحب ہے۔ یعنی دیکھیے یہاں تک بتا دیا کہ آپ اگر تکبیرات پڑھ رہے ہیں تو اس میں ہاتھ بھی اٹھائے جا رہے ہیں، اور جو صورتیں پڑھ رہے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی پڑھی، اتنی باریکی یہ سب چیزیں مینشن ہیں۔ اگر ہم اسی طریقے سے پڑھیں گے، انہی کو پڑھیں گے، تو انشاءاللہ مسنون ہمیں اس کا ثواب زیادہ ملے گا سنت کا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عیدین اور نماز جمعہ میں سبح اسم ربک الاعلیٰ پہلی رکعت میں اور حل اتاک حدیث الغاشیہ دوسری رکعت میں پڑھتے تھے۔ پھر نماز عید سے پہلے یا بعد کوئی نفل یا سنت نماز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عید کی نماز آپ نے 2 رکعت پڑھ لی، اس کے بعد یا اس سے پہلے کوئی سنت اور کوئی نفل نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے روز گھر سے نکلے، 2 رکعت نماز عید ادا فرمائی اور اس سے پہلے یا بعد کوئی نماز نہیں پڑھی۔ پھر نماز عید کے بعد تقبل اللہ منا و منکا کے الفاظ سے ایک دوسرے کے اعمال صالحہ کی قبولیت کی دعا مانگنا درست ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم کہہ دیتے ہیں نا عید مبارک، یہ بھی آپ کہیے، لیکن بہترین کیا ہے کہ آپ دعا کے کلمات اور خوشی کا اظہار دونوں ساتھ میں کیجیے، ٹھیک ہے۔ تقبل اللہ منا و منکا، کیا مطلب ہوا اس کا کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ سے بھی اور ہم سے بھی۔ اگر آپ اس طرح سے لوگوں کو عید کی مبارکباد دیں گے گلے ملتے ہوئے وقت، اس کے بعد جیسے اپنے نماز ادا کر دی، اس کے بعد یا پورے دن میں جب بھی، تو آپ اس طرح سے کریں۔ اگر کسی کو آپ عید کی گریٹنگز بھی بھیج رہے ہیں چاند رات پہ، تب بھی کوشش کریں کہ یہ دعا بھی ساتھ میں لکھی ہوئی ہو۔ اس دعا کا میننگ ہم دیکھتے ہیں نیچے۔ حضرت جبیر بن نظیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عید کے روز جب آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو یہی کہا کرتے تھے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تقبل اللہ منا و منکم، کہ اللہ تعالیٰ آپ سے اور ہم سے قبول فرمائے۔ پھر عیدگاہ جانے اور آنے کا راستہ بدلنا یہ سنت ہے، جیسا ابھی ہم نے اوپر پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے روز عیدگاہ میں آنے جانے کا راستہ تبدیل فرمایا کرتے تھے۔ پھر اگر جمعے کے روز عید آ جائے تو دونوں پڑھنے بہتر ہیں، لیکن عید پڑھنے کے بعد اگر جمعے کی بجائے صرف نماز ظہر ادا کی جائے تو بھی درست ہے۔ یعنی اگر جمعے کے روز عید ہو جاتی ہے تو ہمیں جمعے کی نماز ادا کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور عید کی نماز بھی ہو گئی ہے 2 رکعت سے، تو اس میں یہ بتایا کہ اگر جمعے کے روز عید آ جائے تو دونوں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے عید پڑھ لی، عید کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد اگر جمعے کے بجائے صرف نماز ظہر ادا کر رہے ہیں، نماز ظہر کیا ہوگی، وہ ہمارے 4 فرض ہو گئے، تو بھی جائز ہے، یعنی دونوں طریقے جائز ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے آج کے دن میں 2 عیدیں، یعنی ایک عید اور دوسرا جمعہ اکٹھی ہو گئی ہیں، جو چاہے اس کے لیے جمعے کے بدلے عید ہی کافی ہے، لیکن ہم دونوں یعنی جمعہ اور عید ادا کریں گے۔
یعنی اگر کوئی چاہتا ہے یا ہو سکتا ہے کوئی مصروف ہو، کسی کو نکلنا ہو، وہ اپنا جمعہ بھی مس نہ کرنا چاہتا ہو، وہ عید کی نماز پڑھے اور پھر جمعہ جو ہے وہ اپنا یوزول اعتبار سے پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کو جمعہ چھوڑنے کا انشاءاللہ گناہ نہیں ملے گا۔ اور یہاں پہ ہے ہمارے سامنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ ہم دونوں ادا کریں گے، یعنی آپ نے دونوں بھی ادا کری ہیں۔ پھر ابر کی وجہ سے شوال کا چاند دکھائی نہ دے اور روزہ رکھ لینے کے بعد معلوم ہو جائے کہ چاند نظر آ چکا ہے تو روزہ کھول دینا چاہیے۔ آپ نے روزہ رکھ لیا تھا، ٹھیک ہے، شوال کا دن سٹارٹ ہو گیا تھا لیکن چاند نظر نہیں آیا، بعد میں خبر آتی ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے، اپنا روزہ کھول دینا ہے۔ اگر چاند کی اطلاع زوال سے قبل ملے تو نماز عید اسی روز ادا کر لینی چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی زوال ابھی نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے ہی چاند کی اطلاع آ گئی، یعنی وہ رات پوری گزر چکی ہے، صبح کا وقت بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اگر اس وقت میں بھی چاند کی اطلاع ہو گئی ہے تو کیا ہوگا، روزہ تو ہم کھولیں گے ہی کھولیں گے۔ اس کے علاوہ نماز عید کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو نماز عید ادا کر لینی ہے اگر زوال کا وقت نہیں آیا، لیکن اگر زوال کے بعد اطلاع ملی ہے، ہمیں جب نماز ادا کرنی ہوتی ہے اگلے دن میں، اس کے بعد آپ کو اطلاع ملتی ہے اور پھر نماز کا وقت بھی قریب آ رہا ہے تو آپ کیا کریں گے، نماز عید دوسرے روز ادا کریں گے، کیونکہ اس وقت میں زوال کے بعد آپ کو اطلاع ملی ہے۔ ہو سکتا ہے پورے دن میں کسی بھی وقت ملی ہو، کیا ہو سکتا ہے کہیں پر چاند دیکھا گیا ہو اور بعد میں خبر آتی ہے کہ چاند تو ہو گیا تھا، پھر باقی لوگوں کے کامن مشورے سے یہ ہوتا ہے کہ آج عید کا دن سیلیبریٹ کیا جائے گا، اپنے روزے کھول لیں۔ اس سچویشن میں آپ کیا کریں گے، پھر عید کی نماز بھی تو ہوتی ہے نا، تو وہ نماز آپ کو اگلے دن ادا کرنی ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی اگر کبھی ایسی سچویشن ہو جائے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت میں ہم کیا کریں گے، اور کیا آپ کے ٹائم پہ ایسا ہوا کرتا تھا یا ہوا تھا کبھی؟ تو اس کے لیے دیکھیے حضرت ابو عمیر ابن انس رضی اللہ عنہما اپنے چچاؤں سے جو اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے تھے روایت کرتے ہیں کہ بعض سوار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گواہی دی کہ انہوں نے گزشتہ روز شوال کا چاند دیکھا ہے، یعنی آپ نے گواہی دی کہ ہم نے پچھلے دن میں شوال کا چاند دیکھ لیا تھا، اور باقی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس میں کسی کو نظر نہیں آیا، لیکن ان لوگوں کی گواہی آ چکی تھی کہ ہم نے دیکھ لیا تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ وہ روزہ توڑ دیں اور فرمایا کل صبح نماز عید کے لیے عیدگاہ آئیں، ٹھیک ہے، یعنی دیکھیے یہاں پہ رؤیت کے لیے ایک گواہی بھی کافی رہتی ہے، لیکن وہی بات ہے، دیکھیے گواہی کس کی ہوگی، معتبر شخص ہے، مسلمان ہے، اس کے بیسس پہ گواہی قبول کی جائے گی۔ پھر اگر کسی کو عید کی نماز نہ مل سکے یا بیماری کی وجہ سے عیدگاہ نہ جا سکے تو اسے 2 رکعت تنہا ادا کر لینی چاہیے، جیسے ہم لوگ ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر کوئی نہیں جا پاتا گھر کے کاموں کی مصروفیات کی وجہ سے، یا اگر کوئی مرد بھی ہے اور وہ بھی بیمار ہے، وہ باہر نہیں جا سکتا نماز ادا کرنے کے لیے، تو وہ گھر میں بھی ادا کر سکتا ہے 2 رکعت، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا نا، تکبیرات کے ساتھ میں آپ گھر میں بھی ادا کر سکتے ہیں عید کی نماز۔ گاؤں میں بھی نماز عید پڑھنی چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام ابن ابی عتبہ کو زاویہ گاؤں میں نماز پڑھانے کا حکم دیا تو ابن ابی عتبہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے گھر والوں اور بیٹوں کو جمع کیا اور سب نے شہر والوں کی تکبیر کی طرح تکبیر اور نماز کی طرح نماز پڑھی، اور اکرمہ رضی اللہ عنہ نے کہا گاؤں کے لوگ عید کے روز جمع ہوں اور 2 رکعت نماز پڑھیں جس طرح امام پڑھتا ہے، اور عطا رحمہ اللہ نے کہا کہ جب کسی کی نماز فوت ہو جائے تو وہ 2 رکعت نماز ادا کر لے، ٹھیک ہے، یعنی دیکھیے شہر میں اور گاؤں کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت میں ہو سکتا ہے گاؤں کے ایریاز میں آس پاس میں مسجدیں نہ ہوتی ہوں اور دور ہوتی ہوں، تو وہ لوگ کیا کریں، اکٹھا ہو جائیں ایک میدان میں، وہاں پہ جا کے بھی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اب تو ہم لوگوں کو الحمدللہ آئیڈیا ہے کہ ہر جگہ پہ مسجدیں موجود ہے، چاہے گاؤں چاہے شہر ہو، اور لوگ جو ہے وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں، کھلے میدان میں بھی نماز ادا کر لیتے ہیں، ہر جگہ اہتمام ہے، تو یہاں پہ الگ سے مینشن کیا گیا گاؤں کے بارے میں۔ پھر عید کے روز روزہ رکھنا منع ہے، یعنی آپ عید کا جو دن ہے، چاہے عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، اس دن آپ کو روزہ نہیں رکھنا ہے، ٹھیک ہے، کیوں نہیں رکھنا ہے یہ نہیں بتایا، اوبویسلی کیونکہ خوشی کا دن ہے، کہ اب یہ رکھنا کہ اس دن شیطان روزہ رکھتا ہے یا یہ باتیں ہیں، یہ ان چیزوں کا کہیں ذکر نہیں ہے، لیکن یہ آپ کے سامنے ہے کہ عید الفطر کے دن آپ کو روزہ نہیں رکھنا ہے، اور وہ خوشی کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو خوشی منانے کو کہا گیا ہے اس روز میں، تو آپ اس دن کھائیے پیئیے آرام سے، ٹھیک ہے۔ اور یہ قربانی کے مسائل ہیں، انشاءاللہ ان کو تو ہم بعد میں پڑھیں گے، ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے قربانی کے مسائل کی۔ کچھ جو احادیث ہیں روزہ کے بارے میں جو ضعیف اور موضوع ہیں ان کو بھی ایک بار دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو جائے کہ ہمیں کن چیزوں سے بچنا ہے، ٹھیک ہے۔
یہ جو احادیث مبارکہ آپ کے سامنے دیکھیے، رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے نگران فرشتے رضوان کو پکارتا ہے، تو وہ کہتا ہے یا اللہ میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ اسے جنت کھولنے کا حکم دیتے ہیں اور جہنم کے نگران فرشتے مالک کو جہنم بند کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ یہ حدیث جو ہے، یہ والی حدیث جو ہے موضوع ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم لوگوں نے باقی یہ حدیث مبارکہ جو سنت سے ثابت ہے وہ پڑھی ہیں کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس پہ اسپیشلی یہاں پہ فرشتوں کا نام مینشن ہے اور ایسے ایسے، یہ پوری جو حدیث ہے اس کے الفاظ جو ہے وہ من گھڑت ہیں، وہ موضوع ہے۔ پھر رمضان کا چاند طلوع ہونے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بندے رمضان کی فضیلت جان لے تو سارا سال رمضان رہنے کی خواہش کرنے لگے۔ یہ حدیث بھی موضوع ہے۔ پھر رمضان کی پہلی راتوں میں اللہ تعالیٰ روزے دار لوگوں پر نظر فرماتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر نظر فرماتا ہے تو اسے عذاب نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ روزے دار لوگوں پر نظر فرما رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیز جو ہے اس طرح سے مینشن ہونا، اور جس پر اللہ تعالیٰ نظر فرماتا ہے اسے عذاب نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ تو اپنی نظر کرم اپنے بندوں پر ہمیشہ ہی رکھتا ہے، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ رمضان کریم میں اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے حدیث، اسپیشلی ان کے الفاظ جو ہیں یہ موضوع ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ رمضان کی پہلی صبح ہی تمام مسلمانوں کو بخش دیتا ہے۔ اس کی سند میں ایک راوی کذاب ہے جو جھوٹا ہے، اس کی سند میں وہ ایک راوی جو ہے، اگر ایک راوی بھی آپ کے سامنے ذکر آ گیا ہے اس کا کہ وہ جھوٹا ہے یا وہ قابل اعتبار نہیں ہے، وہ حدیث پوری ریجیکٹ ہو جاتی ہے، اس میں شک پڑ جاتا ہے حدیث میں، ٹھیک ہے۔ جو ہم پڑھتے ہیں نا صحیح ہے اور حسن حدیث ہے، تو یہ احادیث وہ ہوتی ہیں جس میں کسی طرح کی بھی کوئی جھوٹ اس میں شامل نہیں ہوتا، سارے معتبر شخص ہوتے ہیں، اور انہوں نے کس سے سنا ہے، کہاں تک وہ چین گئی ہے، وہ سب مینشن ہوتا ہے۔ اسی لیے جو صحیح حدیث ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ اوتھینٹک ہوتی ہے، اور جو ہم نے اس کتاب میں پڑھا کہ جو صحیح احادیث مبارکہ ہیں انہی کا ایک جگہ سے کمپائلیشن ہے یہ، اور اس کے بعد ہوتی ہے حسن کی گریڈنگ، جو حسن حدیث ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ باقی موضوع حدیث ہو گئی، ضعیف حدیث ہو گئیں، ان چیزوں سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، یہ حدیث بھی من گھڑت ہے۔ پھر روزہ رکھو، صحت مند رہو، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، یہ سب ضعیف حدیث ہیں۔ پھر 3 آدمیوں سے کھانے پینے کی نعمتوں کا سوال نہیں ہوگا، افطار کرنے والا، سحری کھانے والا اور میزبان۔ پھر 3 آدمیوں سے بد اخلاقی کا حساب نہیں لیا جائے گا، مریض، روزے دار اور عادل حکمران۔ اس حدیث کی ایک سند میں ایک راوی حدیث سے گھڑا کرتا تھا، تو یہ بھی حدیث جو ہے وہ گھڑی ہوئی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ راوی اگر اس کی لائف میں اس نے کوئی ایک حدیث بھی ایسی بتائی ہے جس کو اس نے گھڑ کے بتائی ہے، تو وہ پورا کا پورا اس کے کردار کو جو ہے کویشچنیبل بنا دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ان لوگوں سے حدیث مبارکہ لی جاتی ہیں کہ جنہوں نے بالکل کبھی بھی کوئی حدیث ایسی جو ہے اپنی زبان سے نہیں نکالی ہو، جھوٹ نہ گھڑا ہو، ان کی خود کی لائفز بھی دیکھی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں گے نا جو چین میں جتنے بھی نریٹرز ہوتے ہیں ان کی لائف کیسی ہے، وہ کتنا گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ یہ ہمارے پاس جو نریشنز پہنچی ہے، کتنے ہی لوگوں نے اتنی باتیں مینشن کری ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے، یا آپ تک پہنچی ہیں، تو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کا حافظہ ویک ہو گیا ہو، انہوں نے انجانے میں کچھ چیزیں ایڈ کر دی ہو، ان سب چیزوں کو نکال دیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی جو ہے مسلمانوں کا ایک سمجھ لیجیے ایک اچیومنٹ ہے، یہ آپ پڑھیں گے نا اس کی ہسٹری میں بھی، حدیث سائنس کی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اس دین میں ان لوگوں کے اوپر یہ فضیلت ہے کہ کس قدر محفوظ کی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال بھی، اور اللہ تعالیٰ نے تو اپنی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ یعنی ہمارے دین میں اگر ہم صحیح معنوں میں صحیح دین پہ چلنا چاہیں تو ہمارے پاس سارے ثبوت اور سب چیزیں مینشن ہیں الحمدللہ۔ اس کے بعد بھی آپ لوگوں کو، ہم لوگوں کو فرصت نہ ملے پڑھنے کی، سمجھنے کی یا بچنے کی ان چیزوں سے، تو پھر بتائیں کس کی شامت ہے، کس کی غلطی ہے۔ پھر دیکھیے، جس نے رزق حلال سے روزہ افطار کروایا اس کے لیے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، یہ حدیث بھی بے بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کرامن کاتبین کو حکم دیتے ہیں کہ میرے روزے دار بندوں کے عصر کے بعد کے گناہ نہ لکھے جائیں۔ اس حدیث کی سند میں ایک راوی ناقابل اعتماد ہے۔ پھر جس نے رزق حلال کی کھجور سے روزہ افطار کیا اس کی نمازوں میں 400 نمازوں کا اضافہ کیا جائے گا، اور 5 چیزیں روزے اور وضو توڑ دیتی ہیں: جھوٹ، چغلی، غیبت، شہوت کی نظر اور جھوٹی قسم۔ یہاں پہ دیکھیے وضو بھی مینشن ہے، یہ بھی جو ہے صحیح سند نہیں ہے، یہ بھی کوئی اوتھینٹک حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ وضو بھی ان چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ بہت لوگوں میں غلط فہمیاں رہتی ہیں کہ ہم نے کسی پہ دیکھ لیا، کسی نامحرم پہ نظر چلے گئی تو ہمارا وضو ٹوٹ گیا، ہم نے کوئی غلط بات کہہ دی، جھوٹ بول دیا، تو کیا ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا؟ یہ روزے کو تو ہمیں معلوم ہے کہ روزہ جو ہے مکروہ ہو جاتا ہے ان چیزوں سے، ٹوٹتا نہیں ہے۔
ٹھیک ہے. اور پھر یہ دیکھیے وضو، اس کے لیے تو ہم جانتے ہیں وضو کے بارے میں تو پورا مینشن ہے. اب انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم طہارت کے بارے میں بھی پڑھیں گے، اس کے اندر ہی ساری چیزیں مینشن ہوں گی، تو وہاں پہ ہمیں کلیئر ہو جائے گا کہ کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے. پھر جس نے رمضان کا ایک روزہ ترک کیا وہ ایک اونٹ کی قربانی دے. جو قربانی نہ دے سکے وہ 3 سا یعنی 75 کلو گرام کھجوریں مسکینوں میں تقسیم کریں. اور ہم روزے کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ ایک روزہ چھوڑنے سے آپ کو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے ہوتے ہیں. پھر جس نے رمضان کا ایک روزہ بلا عذر ترک کیا وہ اس کے بدلے میں 30 روزے رکھے. جس نے 2 روزے چھوڑے وہ 60 روزے رکھے، اور جس نے 3 روزے رکھے وہ 90 دن کے روزے رکھے. یہ حدیث بھی بے ثبوت ہے. پھر ایام بیز یعنی چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کے دن کے روزے رکھے. پہلے دن کی روزے کا ثواب 3000 سال کے برابر ہے، دوسرے دن کا ثواب 10,000 سال کے برابر ہے، اور تیسرے دن کا ثواب 20,000 سال کے برابر ہے. یہ حدیث بھی جو ہے ان راویوں سے ثابت ہے کہ جو حدیث گھڑا کرتے تھے. پھر آخر میں رجب اللہ کا مہینہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجب اللہ کا مہینہ ہے، جو یہ جھوٹی حدیث میں مینشن ہے. پھر شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. جس نے رجب کے 2 روزے رکھے اس کے لیے 2 گنا اجر ہے، اور 1 گنا کا وزن دنیا کے ایک پہاڑ کے برابر ہے. کہ مندرجہ بالا تمام موضوع احادیث جو ہے امام شوکانی رحمہ اللہ کی کتاب الفوائد المجموعہ فی الاحادیث الموضوعہ سے نقل کی گئی ہیں. یعنی اس کے بارے میں بھی لوگوں نے پوری اسٹڈی کی ہے کہ جو حدیث موضوع ہیں ان کے اوپر بھی پوری کتاب لکھ دی گئی ہے. سبحان اللہ. یعنی صحیح حدیث پہ بھی بکس لکھی ہوئی ہیں، اور ضعیف حدیث ہو گئی یا موضوع حدیث ہو گئی ان کے اوپر بھی بکس لکھی گئی ہیں. جو پڑھنے والے ہوتے ہیں، جن کو اپنے نالج میں اضافہ کرنا ہوتا ہے، جو بچنا چاہتے ہیں یا پڑھانا چاہتے ہیں، وہ ان بکس کی بھی اسٹڈی کرتے ہیں. کہ لوگوں نے اسکالرس نے اس کی بکس بھی الگ بنا کے رکھی ہوئی ہیں. اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس سے آپ رجوع کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے جو ہم سیکھ رہے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. تو جو ہمارے رمضان کے روزے ہیں، یہ مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ اس میں فائدہ اٹھا سکیں، نیکیاں بٹور سکیں، حسنات کر سکیں، لوگوں کو کھانا کھلا سکیں، جتنا ہو سکے اپنی زبان کو غلط چیزوں سے بچا سکیں، اپنی نیت کو پاک کر سکیں، اور ہر لمحے یہ محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ از واچنگ اس، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو. اس لیے اسپیشلی یہ ٹریننگ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے. ہم کہیں بیٹھے ہیں، لیٹنے کی حالت میں ہیں، کچھ کھا رہے ہیں، کسی سے بات کر رہے ہیں، فون پہ اپنے پیرنٹس سے، اپنے بھائی بہنوں سے بھی بات کر رہے ہیں، کیا الفاظ ہماری زبان سے نکل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. جب اس مہینے میں یہ ٹریننگ ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز تو ہم باقی مہینوں میں بھی کانشیس ہوں گے. کہ یہ یاد رکھیے کہ ہمیں اسی کو آگے تک بھی کنٹینیو رکھنا ہے. پہلے ہمیں اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے رمضان کریم کے لیے، پھر ہمیں آخرت کے لیے بھی پریپیئر کرنا ہے کہ ہمیں اس دن بھی تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ان ساری چیزوں کا جواب دینا ہے. اسی لیے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کریں. جو اب تک ہم نے نہیں حاصل کیا، نہیں سیکھا، وہ اس مہینے میں کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ہمیں اگلا سال نصیب ہوگا یا نہیں، یا ہمیں یہ رمضان بھی نصیب ہوں گے یا نہیں. وی نیور نو. لیکن کم سے کم اپنی نیت کر لیں، کیونکہ انشاءاللہ العزیز جو نیت کرتا ہے اس کو اس کا ثواب مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، کرنے پہ آپ کو 10 سے 70 گنا یا 700 گنا یا جتنا اللہ تعالیٰ چاہے، جتنا آپ میں خلوص ہوگا اتنا ثواب ہے. لیکن ایٹ لیسٹ آپ نے نیت بھی کری، عمل نہیں کر پائے، تب بھی آپ کو اس کا ثواب لکھ لیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی برکتیں تو ہیں، ہم ہیں کہ سمیٹنے والے اس کو. اللہ تعالیٰ تو ہمیں دے رہا ہے کہ ہم مانگتے ہیں اس سے جتنا مانگنے کا حق ہے. تو اسی لیے کوشش کریں اتنا مانگے اللہ تعالیٰ سے، اتنا مانگے جتنا آج تک نہ مانگا ہو. سب کے لیے مانگے، کیونکہ حالات آپ سب کے سامنے ہیں، انڈیا کے ہوں یا باہر کے مسلمانوں کے حالات ہوں. سب کے لیے خصوصی طور پہ دعا کریں، ایک اہتمام کریں کہ عصر کے بعد آپ افطاری کا پہلے سے پہلے انتظام کر کے رکھیں، اور دعا کے لیے خصوصاً اس وقت میں 10 منٹ 15 منٹ صرف اور صرف دعا کے لیے نکالیں. اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.